وہی جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں گانوں کے پروگرامز کے لیے، اور وہی ڈونیشنز دیتے ہیں گانوں کے پروگرامز کے لیے، وہ چیریٹی شوز کروا رہے ہوتے ہیں فار اے گڈ کاز. ان کا آنا جانا انہی ایکٹریسز اور ایکٹرز کے ساتھ اور گانے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کو چھوڑنا آسان کام ہے. جتنا ان کے لیے مشکل ہے اتنا ہی اس زمانے میں لوگوں کے لیے بتوں کی پوجا چھوڑنا مشکل کام تھا. اسی طرح رسموں کے بت ہیں، اسی طرح بدعتوں کے بت ہیں، اور ان کے اپنے اپنے حلقے بنے ہوئے ہیں، فکسڈ حلقے ہیں. کسی رسم یا کسی بدعت کے بارے میں آپ بات تو کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا مذہب کچھ اور، ہمارا مذہب کچھ اور. وہ کہتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہی چیز آ گئی نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے ان طور طریقوں کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، ہم نہیں چینج کریں گے اپنے آپ کو. تو یہ بت ہی تو ہے، اس لیے کہ ان کی دوستیاں، ان کی مصروفیات، ان کی پرائیورٹیز اس بدعت کے بت کے گرد گھوم رہی ہیں. اور جس نے اللہ کو خدا بنایا ہے، الہ اللہ کو بنایا ہے، اس کی مصروفیات تو ڈفرینٹ ہوں گی نا. تو اتنی لمبی جو یہ ساری آپ سے بات کی گئی سمجھانے کے لیے کہ اس زمانے میں سوچیں بتوں کی پوجا چھوڑنا، آج ہمیں لگتا ہے کون سی بڑی بات تھی، چھوڑ دیتے. تو اس کا تقاضا پھر آپ دیکھیں، ریپرکشنز، اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ کہاں کہاں تک محسوس کرتا ہے انسان جب وہ ایک اللہ کو ماننے کا فیصلہ کرتا ہے. اور یقیناً جو آپ میں سے ایک اللہ کو ماننے کا فیصلہ کر چکی ہیں انہوں نے اس تبدیلی کو دیکھا ہوگا، بہت کچھ قربان کیا ہوگا، بہت کچھ ہجرت کی ہوگی. مہاجر فی سبیل اللہ تو بنتا ہے انسان. تو لہٰذا قوم عاد نے اتنی ساری قربانی دینا قبول نہ کیا، منع کر دیا، کہا کہ نہیں ہم سے نہیں ہوتا، لے آؤ تم اگر عذاب لاتے ہو. اور یہ ہے فرق انسانوں کا. جنتی کا اور دوزخی کا رسپانس اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا رد عمل اتنا مختلف ہوتا ہے جنتی کا اور دوزخی کا جب وہ رسول کی پکار سنتا ہے. جنتی کہتا ہے اللہ اگر یہ سچ ہے میرا سینہ کھول دے، اس راستے کی مجھے ہدایت دے دے. جہنمی کہے گا ہم پر عذاب آ جائے اگر یہ سچ ہے تو. اور رسولوں کے سچ ہونے میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں. تو جو دعا انہوں نے مانگی اللہ نے بھی خوب قبول کیا. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو خوب عذاب دیا، اور آخرت کا تو عذاب آنا باقی ہے. اللہ کے پاس تو خزانے ہیں نا ہر چیز کے، جو مانگے انسان وہ مل جائے گا. تو جب انہوں نے عذاب مانگا تو ان کے رسول نے جواب دیا قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون. انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور صرف میں تو وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. جہالت کا پیمانہ رسولوں کا کیا ہوتا تھا، اور آج ہم جہالت کس کو کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا مقابلہ کر لیں. ہمارا جہالت کو ناپنے کا پیمانہ بہت محدود ہے، اس لیے کہ ہم چند محدود علوم کے نہ جاننے والے کو جاہل کہہ دیتے ہیں. جنہوں نے اسکولوں میں نہیں پڑھا ہوتا، یونیورسٹیوں میں جنہوں نے سبق نہیں پڑھے ہوتے، ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہے. تو ان پڑھ ہونے میں اور جاہل ہونے میں بڑا فرق ہے. ان لیٹرڈ ہونے میں اور اگنورنٹ ہونے میں بڑا فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ شخص ان لیٹرڈ ہو، ان پڑھ ہو، لیکن جاہل نہ ہو سکتا ہے نا. اور ایک شخص جو کہ بہت پڑھا لکھا ہو لیکن اول درجے کا جاہل ہو، فرعون جیسا. اور ایک شخص جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل جاہل نہ ہو، جیسے کہ بلال تھے رضی اللہ عنہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت بھی ایک مختلف لفظ ہے، اس کو ایجوکیشن کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے لیکن دونوں الفاظ کو سنونیمس بنا دیا ہے نا، مترادف بنا دیا ہے. ہم کہتے ہیں ہر ان پڑھ جاہل ہے، ایسی بات نہیں. اللہ کا جہالت کو ناپنے کا، جانچنے کا پیمانہ بہت وسیع ہے. قرآن ان لوگوں کو جاہل کہتا ہے جو زندگی سے سبق نہیں سیکھتے. ہو سکتا ہے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں سبق پڑھ لیے ہوں، لیکن زندگی سے انہوں نے سبق نہ سیکھے، تاریخ سے انہوں نے سبق نہ سیکھے. اور کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر جو پیغام دے رہی ہے اس کو نہ سنا.
یونیورسٹی کی لینگویجز سمجھ لیتے ہیں، یونیورسل لینگویج نہیں سمجھ آتی ان کو. ہر طرف اللہ کی آیات، اللہ کے سائنس موجود ہیں، لیکن پڑھتے نہیں، کمپریہینڈ نہیں کرتے. اس پر ظلم یہ کرتے ہیں کہ اللہ اپنا کوئی بندہ اگر بھیجے جو ان کو سمجھانا چاہے، سننے پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ بتانے والے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یہی قوم عاد کی جہالت تھی. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، آرٹس میں، آرکیٹیکچر میں بڑے ایڈوانس تھے، لیکن جاہل، قطعاً جاہل تھے. تو یہی ان کے رسول نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم ایک قوم ہو جو کہ جہالت برت رہے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا. نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے. اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ خشک سالی تھی، بارش نہ ہوئی تھی، گرمی بہت پڑ رہی ہوگی. اتنے میں قوم عاد نے دیکھا ایک بادل ہے جو کہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے. عارضاً پانی والے بادل کو کہتے ہیں. اب جب وہ بادل نظر آیا ان کو، انہوں نے کہا کہ اب یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تبصرہ ہے کہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو یہ بادل لے کر آ رہا ہے. دراصل ایک ہوا ہے جس میں کہ دردناک عذاب موجود ہے. اور کیسی ہے وہ ہوا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو یہ تباہ کر ڈالے گی. آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں. سورہ الحاقہ میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا وہ ہوا تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا سوال ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک تیز ہوا سے وہ ہلاک کیے گئے. کتنا چلی؟ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن حسوماً مسلسل وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم دیکھو اس قوم کو جس پر وہ ہوا چلی. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے پچھڑے پڑے ہوں. بڑے لمبے چوڑے تھے نا یہ قوم عاد کے لوگ، بڑے تندرست تھے، بڑے ہیلدی تھے. اللہ تعالیٰ نے فزیکل، مینٹل، اکنامک ہر طرح کی ہیلتھ ان کو دی ہوئی تھی. ساری نعمتیں جو ہیں ان کی اپنی جگہ رہ گئیں. ان آسائشوں کے، ان لگژریز کے بیچ میں سے رہنے والے اچک لیے گئے. کسی نے کہا ہے نا کہ سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. کتنا جمع کرتے ہیں نا، کتنا جمع کرتے ہیں، اور ایک دن خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، سب رہ گیا پیچھے، خود انسان چلا جاتا ہے. تو بہت بہتر ہے کہ انسان آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرے. بیویوں کو دیکھیں جو سلیقے مند بیویاں ہوتی ہیں، کتنی تنگی اٹھاتی ہیں، کمی کسری سے گزارا کرتی ہیں، میاں کو رغبت دلاتی ہیں، شوق دلاتی ہیں، کوآپریٹ کرتی ہیں میاں کے ساتھ کہ کسی طرح ہمارا گھر بن جائے. کتنا ارمان ہوتا ہے نا عورت کو کہ میرا گھر بن جائے. ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے. تو اسی طرح اللہ کرے کہ ہم جنت کا گھر بنانے میں بھی اپنے شوہروں کی مددگار ہوں. اسی طرح ہم ان کو سمجھائیں، اسی طرح ان کو اکسائیں، اور اگر شوہر ہیں تو بیویوں کو راضی کریں جنت کا گھر بنانے پر. ترغیب دیں بیویوں کو، اکسائیں، آمادہ کریں ان کو، جس کو اللہ زیادہ ہدایت دے دے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں ہوتا ہے نا، میاں اور بیوی ایک لیول کے ہوتے نہیں، بہت کم. کوئی ایک ہوتا ہے جو پیچھے سے پش کرنے والا ہوتا ہے، یا شوہر بیوی کو پش کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، یا بیوی شوہر کو کر رہی ہوتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. تو کوشش انسان کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایک گھر بہت اچھا سا بن جائے. لیکن
ان کو تو جنت کی فکر ہی نہ تھی، بس دنیا ہی دنیا میں لگے رہ گئے، سب کچھ یہاں رہ گیا، الا مساکنہم، کچھ نظر نہیں آتا سوائے ان کے گھروں کے سب چلے گئے۔ اب ذرا قریش کے کفار مکہ کے کان کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ہر چیز ان کے سامنے تھی، دیکھ بھی رہے تھے، رسول بھی تھا، تو ہدایت کے تمام ذرائع ہیں جو کہ یہاں گنوائے جا رہے ہیں۔ سمجھیں، رسول کا ذکر تو ہم نے پڑھا، رسول ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے ان کے اپنے اندر ہدایت کے کتنے ذرائع رکھ دیے تھے۔ اللہ نے کان ان کو دیے تھے، اللہ نے آنکھیں دی تھیں، اللہ نے ان کو عقلیں دی تھیں، لیکن سمجھ کر نہ دیا انہوں نے، بات ہی نہ مانی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہم سے کچھ کہا اور اونچی آواز میں کہا، زور سے کہا۔ اب فزیکل فنومنن تو پورا ہو رہا ہے آواز کے آنے کا، ہمارے کان کے پردے سے ساؤنڈ ویوز ٹکراتی ہیں، لیکن دماغ میں بات رجسٹر نہیں ہوتی۔ آواز تو آتی ہے، ساؤنڈ آتی ہے، کیا کہا رجسٹر نہیں ہوتی وہ بات، اس لیے کہ توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ آپ کسی کام میں بہت مصروف ہیں، بہت کنسنٹریشن سے آپ کوئی کام کر رہی ہیں، کوئی آ کر کچھ بولتا ہے، آپ کو صرف آواز آتی ہے، الفاظ نہیں سمجھ آتے انہوں نے کہا کیا اس وقت۔ تو ٹیکنیکلی تو بات سن لی، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم نے وہ کام کر دیا جو میں نے کہا تھا، تم کو تو یاد بھی نہیں ہوتا ہم سے کیا کہا تھا، ہم کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ اور یہ تجربہ کب ہوتا ہے؟ جب بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، اکثر اوقات ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بالکل اسی طرح یہ قرآن ہے، قرآن کی پکار ان کے کانوں سے تو ٹکرائی، لیکن چونکہ توجہ دنیا کی طرف تھی پوری کی پوری، لہٰذا اللہ کا کلام رجسٹر نہیں ہو پایا۔ اور توجہ ہوتی اس چیز کی ہے جس کی اہمیت زیادہ ہو انسان کے اپنے دل کے اندر۔ آنکھیں ہیں کسی کی، بڑا اچھا ویژن ہے، 6x6 کا کسی کا ویژن ہے، لیکن اگر ماحول میں اجالا نہیں تو نظر کیا آئے گا؟ دو نور چاہیے ہوتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، ایک انسان کی آنکھ بھی روشن ہو اور ماحول بھی روشن ہو، ان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو نظر نہ آئے گا۔ جب زندگی میں اللہ کا نور ہوگا، چیزوں کا اصل رنگ، چیزوں کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی۔ اب یہ عقل جو ہے انسان کی، یوں سمجھے کمپیوٹر کی طرح ہے۔ آنکھ، کان وہ سورسز ہیں جس سے کہ دماغ کو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، جیسے کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں نا۔ اگر غلط انفارمیشن پہنچائیں گے تو کمپیوٹر ایرر دے گا، صحیح نتیجہ اخذ نہ کرے گا۔ تو اگر صحیح چیز نہ سنی جائے، صحیح چیز نہ دیکھی جائے، تو دماغ بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ٹھیک استعمال کر نہیں سکتا، دماغ کی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے سننے کی، دیکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا ہم سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یقیناً سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں اور ذہانت کے بارے میں تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیا ان اپنی صلاحیتوں سے۔ لیکن جب وہ اتنے لاپرواہ رہے، اللہ کی آیات کو لائٹلی لیتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اسی چیز کی لپیٹ میں آ گئے جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کو اتنا نان سیریس ایشو سمجھتے تھے، وہ سب سے زیادہ سنجیدہ اور تلخ حقیقت بن کے ان کے سامنے آ گئی۔
پھر ماننا نہ ماننا بیکار، ایک دفعہ اللہ کا عذاب شروع ہو جائے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 27 رکوع نمبر 4، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے۔ یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ تو معبود ہی کا سمجھیے کہ ایک ڈیفینیشن ہے جو یہاں پر آ گیا کہ جس پر بھی بھروسہ کیا جائے، توکل اعتماد کیا جائے کہ آڑے وقت میں، مشکل وقت میں یہ ہستی میرے کام آئے گی، تو وہ معبود ہی تو ہے۔ بے انداز محبت ہم جس سے کرتے ہیں، جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کو مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں، وہی معبود ہوتا ہے۔ تو ان کا تو بیچاروں کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے معبود بنائے اور اللہ کو ماننا ان کو گوارا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو سمجھایا، اللہ اپنی آیات کیسے پھیر پھیر کر لایا، اور ہر قرآن کا پڑھنے والا گواہ ہے کہ قرآن نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کوئی شک نہیں، سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ اتنے مختلف پیراؤں سے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے الحمدللہ وہ قرآن سے سمجھ جاتا ہے، اور جس کو نہیں سمجھنا، جو اللہ ہی کی اہمیت نہیں تو اللہ کے کلام کی کہاں اہمیت ہوگی؟ قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ تو جس کتاب کی اتنی یہ انسان ناقدری کر رہے ہیں، تو اس کتاب کی قدر کرنے والی مخلوق بھی موجود ہے۔ کوئی اس غرے میں نہ رہے کہ ہم اس کتاب کی قدر نہ کریں گے تو کوئی اور بھی نہ کرے گا۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے ایک اور مخلوق کا۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ نفرن جو لفظ آ رہا ہے یہ آتا ہے 9 سے زیادہ کی تعداد کے لیے، اور جنوں اور انسانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نفر کا، یعنی نفر من الابل نہیں کہا جائے گا کہ اونٹوں کا گروہ۔ تو نفر کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر ذکر آ رہا ہے سماعت کا، یستمعون القرآن۔ سننے میں اور سمجھنے میں تو بڑا فرق ہے نا، ٹو ہیئر، ٹو لسن، ٹو کمپریہینڈ، یہ تو مختلف مدارج ہیں۔ یہاں پر جنہوں نے ایک دفعہ قرآن کو سنا جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے، تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ چند آیات سنی، ایک دفعہ سنا، لیکن غور سے سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اور ایسی ان کے اندر تبدیلی آئی کہ اپنی قوم کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے والے بن گئے۔ یہ ہے صرف سننے کا اور سن کر سمجھنے کا فرق۔ ایک دفعہ کانوں سے اتر کے دل تک، دماغ تک اگر قرآن پہنچ گیا، قرآن نے اگر امپیکٹ کر دیا ہے دل کو اور انٹیلیجنس کو، ہو نہیں سکتا کہ انسان آگے دوسرے کو بتائے نہ، تبلیغ نہ کرے۔ تو بڑا سبق ہے دیکھیں اس آیت میں جنوں کے اس رویے میں انسانوں کے لیے۔ بعض دفعہ لوگ کئی سال سنتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے خبردار کرنے والے کم ہی بنتے ہیں۔ ابھی جو جنہوں نے سنا قرآن،
اس میں کسی انسانی کوشش کا یا جنوں کی بھی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اللہ جانے کس ارادے سے وہ جن نکلے تھے. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جب جنوں نے دیکھا کہ آسمانوں پر پہرے لگ گئے ہیں اور اب وہ زیادہ اوپر تک جا نہیں سکتے، جب وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو دے مارے جاتے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ دنیا والوں کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے. تو اس کی تلاش میں کہا جاتا ہے کہ جن نکلے اور اپنی اپنی ٹولیاں انہوں نے ڈیوائیڈ کر لی، اپنے اپنے گروپس بنا لیے، اور اسی چیز کی تلاش میں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آسمانوں پر یوں پہرے لگ گئے ہیں. ان کا گزر وادی نخلا میں سے ہوا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں نماز کے دوران آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. تو جب وہاں سے یہ گزرے انہوں نے قرآن سن لیا، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا. ایک مفسرین کے گروہ کا یہ خیال ہے، واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے کس ارادے سے یہ جن نکلے تھے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہونے والی ہے. اب یہ اللہ کی دین ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. یہ بھی بس ایک کیوروسٹی تھی، ان کی تجسس تھا، تلاش میں کوئی نکلے ہوں گے یا ہو سکتا ہے ایسے ہی گزر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو ہدایت اور خیر کی طلب تو انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے. جس میں موجود ہوگی اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ اس شخص کو ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا. لاشعور کی سطح پر بھی اگر ہدایت کی طلب اتر گئی ہے، شعوری طور پہ بھی احساس نہیں ہے انسان کو، اللہ تو جانتا ہے. ضرور ان جنوں کے اندر حق اور ہدایت کی طلب موجود تھی، اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا. تو بڑی تسلی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں کبھی نہیں بھٹکائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مفسد لوگوں کے یا بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں. کوئی کسی کو برین واش نہیں کر سکتا، میں یہ بتا دوں آپ کو. ورنہ تو دیکھیں کسی اور کے برین واش کرنے پر انسان جہنم میں تو نہ جائے نا، نہ جنت میں جا سکتے ہیں. کوئی نہ برین واش کر سکتا ہے، نہ مسمرائز کر سکتا ہے، نہ کسی کا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے. یہ انسان کے اپنے اندر دائیا اٹھتا ہے. جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. جو گمراہی چاہتے ہیں ان کو گمراہی ملتی ہے، اور جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت اللہ ضرور ہی دے دیتا ہے. تو اس طرح جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، یہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا کہ اس طرح جنوں کے ایک گروہ نے آپ کو قرآن پڑھتے سن لیا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی انہوں نے سنا، کیا کہا؟ قالوا انصتوا، کہا خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو کے انہوں نے کلام سنا. ساری توجہ ان کی مبذول ہو گئی قرآن کی طرف. اہم ترین چیز ان کو اس وقت قرآن لگی. اب یہ خاموشی کا انسان کو ہو سکتا ہے شروع میں نہ احساس ہوتا ہو نہ قدر آتی ہو کہ آخر خاموشی پر اتنا زور کیوں. اس لیے کہ ہمیں عادت نہیں رہی ہے نا خاموش رہنے کی. کسی مجلس میں، کسی محفل میں، حتیٰ کہ بعض دفعہ کلاس رومز کے اندر بھی خاموشی نہیں پائی جاتی. یا تو سیل فونز کا شور ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی چیز کا، یا آپس میں اسٹوڈنٹس باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، جب ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں اور جب خاموشی پر اس قدر زور دیا جاتا ہے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ اندر ایک طرح کی ریزنٹمنٹ ابھرتی ہو، اندر ایک طرح کا غصہ ابھرتا ہو کہ آخر یہ کیا زبردستی ہے، یہ کیا طریقے نکالے ہیں کہ بس اتنی خاموشی ہو اور شور نہ مچے اور یہ بھی نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو. لیکن اب آپ لوگوں کو قدر آتی ہوگی یہ خاموشی کتنی بڑی مددگار ہے دین کے جذب ہونے میں. تاثرات پر اثر پڑتا ہے نا. ورنہ ذرا بھی آواز آئے فوراً توجہ جو ہے بھٹک جاتی ہے. اتنی جلدی دھیان انسان کا بھٹکتا ہے. ایسا بعض دفعہ لگتا ہے جیسے کہ شیشے کا کمرہ کسی نے تیار کیا ہوا ہے، بہت نازک، بہت ڈیلیکٹ، اور ایک ایبزارپشن ہے، ایک ریپو ہے جو کہ بن گیا ہے، ایک تار ہے، نازک سا تار جو کہ بولنے والے اور سننے والوں کے درمیان بن رہا ہے نا. کوئی آواز، کوئی شور، فوراً وہ لگتا ہے تار کٹ گیا، منقطع ہو گیا نا، رابطہ کٹ گیا.
تو ایک ہارمنی اور ایک سنکرونائزیشن جو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بولنے والا بول رہا ہوتا ہے، سننے والے دل کھول کے جذب کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف خاموشی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ذرا بھی شور ہو وہ چیز کبھی حاصل نہ ہو سکے گی. تو فوراً یہ خاموش ہوئے. اب سوچیں اس زمانے میں اگر یہ جن سیل فونز لے کر پھر رہے ہوتے تو وہ کہتے نا کہ چلو ذرا سائلنٹ پہ کر دو اپنے سیل فونز. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، سائلنٹ پہ کر دیں. ورنہ آج مسجدوں کے اندر سیل فونز ہیں، رکعتوں کے بیچ میں، اور ان میں ایک سے ایک ٹیون ہے گانوں کی. پلیز ایک پروجیکٹ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ سیل فون کے ٹونز چینج کر دیں؟ کہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے اس میں، کہ بسم اللہ کہا نہیں جا سکتا، اذان بھی آ سکتی ہے، بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن جب انسان کسی مجلس میں ہو، اب نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اگر کسی کے سیل فون سے اللہ اکبر کی بھی آواز آتی تو نمازی ڈسٹرب تو ہوں گے نا. اور بعض دفعہ تو آپ پوچھیں اپنے مردوں سے، وہ کہتے ہیں بیچ نماز میں کسی کا سیل فون بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی انڈین گانے کی، پاکستانی گانے کی دھن ہوتی ہے، اور پوری نماز میوزک کے ساتھ ہوتی ہے آخر تک. اتنی دفعہ اب تو خیر امام صاحب جو ہیں وہ اناؤنس بھی کرتے ہیں مسجدوں میں کہ اپنے اپنے سیل فون بند کر دیجئے. لاپرواہی ہے نا، خیال نہیں رہتا. طواف کرتے میں لوگ سیل فون پہ بات سنا ہے کہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، سیل فون پہ بات ہو رہی ہے. رشتہ دار تو ہر جگہ موجود ہے نا، یہ تو اللہ کے گھر آئے ہیں، توجہ اللہ کو دیں. تو وہ اللہ کے کلام کا بھی یہ ادب ہے کہ انسان خاموش ہو کے تسلی کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کا کلام سنے. تبھی تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ کلام مکمل ہوا، یعنی آپ نے جب تلاوت مکمل کی، اب ایسا ان پہ اثر ہوا تھا جنوں کے اوپر کہ یہ اپنی قوم کی طرف پلٹے خبردار کرنے والے ہوتے ہوئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. تب یہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جا کے بات رکھی. اب یہ جو بات انہوں نے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس میں کئی مفسرین کے خیالات ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ یہ جن شاید یہودی تھے، اور یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو پتہ نہ چلا تھا، یا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے اس پر ان کا ایمان نہ تھا. واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے روایات پڑھ کے کہ جنوں کی عمریں انسانوں کی عمروں جیسی نہیں ہوتی، جنوں کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے زندہ ہوں. واللہ عالم، یہ تو سب ہمارے خیالات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات جو کہ ثابت ہے روایات سے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد، یہ جو وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا جنوں کا قرآن سننے کا، اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. ہجرت سے پہلے مکے میں کم از کم 6 وفود، 6 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ ملے، اور ہم لوگ سخت پریشان ہوئے کہ کہیں آپ پر حملہ تو نہیں ہو گیا. جب صبح ہوئی آپ غار حرا کی طرف سے اترے اور فرمایا، ایک جن مجھ کو بلانے آیا تھا جس کے ساتھ جا کر جنوں کے گروہوں کو میں نے قرآن سنایا. ایک اور موقع پر عبداللہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مکے میں حجون ایک جگہ آتی ہے، حجون، ہڑ سے موٹی والی ہڑ، حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ،
اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔